ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے علامہ محمد اقبال کی ازدواجی زندگی۔ نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال اردو ادب کی دنیا میں شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کی ابتدا 4 مئی 1893 کو ہوتی ہے، جب علامہ اقبال کی عمر صرف 16 برس تھی اور انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ ان کی شریک حیات کریم بی بی گجرات کے سول سرجن عطا محمد خان کی بیٹی تھی۔ 2 سال بعد علامہ اقبال مزید تعلیم کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں۔ 1896 میں ان کی بیٹی معراج بیگم اور 1899 کو ان کا بیٹا آفتاب اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ 1900 سے لے کر 1905 تک 5 سال علامہ اقبال لاہور میں ملازمت کرتے ہیں۔ اسی دوران میں اقبال کی کریم بی بی سے ذہنی مطابقت نہیں ہو پاتی اور ان کے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے جاتے ہیں۔ 3 سال بعد 1908 میں ان کی یورپ سے واپسی ہوتی ہے۔ 2 سال بعد 1910 میں شیخ گلاب الدین وکیل کے توسط سے موچی دروازے کے ایک کشمیری خاندان میں ایک لڑکی سردار بیگم سے علامہ اقبال نکاح کرتے ہیں اور رخصتی بعد میں ہونا قرار پاتی ہے۔ اسی دوران میں علامہ اقبال کو اپنی منقوہ سردار بیگم کے بارے میں 2 گمنام خطوط موصول ہوتے ہیں، جن میں ان کی کردار کی خرابی پر بات کی گئی ہوتی ہے۔ اقبال پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسی عرصے میں اقبال کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں۔ 1913 میں اقبال اپنے ایک دوست سید بشیر حیدر کی وساطت سے لدھیانہ کے ایک مشہور نولکھا خاندان میں ایک خاتون مختار بیگم سے نکاح کرتے ہیں۔ رخصتی کے بعد انارکلی لاہور میں علامہ اقبال جب رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان کی پہلی بیوی کریم بی بی بھی لاہور آ جاتی ہیں، لیکن اختلافات بڑھنے پر 1913 میں وہ واپس میکے چلی جاتی ہیں اور پھر کبھی واپس اقبال کے پاس نہیں آتی۔ اقبال انہیں اور ان کے بچوں کو ماہانہ خرچ بھیجتے رہے۔ اسی دوران میں اقبال کو معلوم ہوتا ہے کہ سردار بیگم کے بارے میں لکھے جانے والے خطوط میں حقیقت نہیں تھی بلکہ جھوٹ کا سہارا لیا گیا تھا، اور بعد میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خطوط کے پیچھے ان کی بہن کریم بی بی تھی، جو ان کی پہلی بیوی کریم بی بی کے ہمنام اور ان کی طرفدار تھی، اور خط اقبال کی بیٹی معراج سے لکھوائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک وکیل نبی بخش کا نام بھی ان خطوط کے پیچھے لیا جاتا ہے کہ خط اس نے لکھے تھے۔ بہرحال علامہ اقبال کو اسی دوران میں سردار بیگم کا ایک خط موصول ہوتا ہے، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ ابھی تک بھی علامہ اقبال کی منتظر ہیں اور اگر اقبال نے ان سے شادی نہ کی تو وہ زندگی بھر شادی نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال کو اس بات پر احساس ندامت ہوتا ہے کہ گمنام خطوط اور جھوٹی باتوں کی وجہ سے انہوں نے ایک عورت کی زندگی خراب کی ہے، لہٰذا انہوں نے 13 اگست 1913 کو دوبارہ سردار بیگم سے نکاح کر لیا۔ علامہ اقبال کی دوسری بیوی مختار بیگم اپنی شادی سے 11 برس بعد 1924 کو بچے کی پیدائش کے بعد فوراً ماں اور بیٹا انتقال کر جاتے ہیں۔ سردار بیگم سے علامہ اقبال کے 2 بچے ہوئے، جاوید اقبال 1924 میں اور منیرہ بیگم 1930 میں پیدا ہوئی۔ سردار بیگم وہ واحد بیوی تھی کہ جو علامہ اقبال کے ساتھ انہوں نے زندگی کا زیادہ وقت گزارا اور علامہ اقبال انہیں پسند کرتے تھے۔ 1935 میں سردار بیگم 42 برس کی عمر میں بیمار ہو کے فوت ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ان کے بیٹے جاوید کی عمر 11 برس اور منیرہ کی عمر 5 سال تھی۔ 1935 کے بعد 1938 تک آخری 3 سالوں میں علامہ اقبال نے اپنی وفات تک کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، بلکہ اپنی بچوں کے لیے ایک جرمن خاتون کو آیا کے طور پر ملازمت دی۔ پہلی بیوی سے پیدا ہونے والی معراج بی بی 19 سال کی عمر میں 1915 میں وفات پا گئی، جبکہ پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بیٹے آفتاب اقبال 1989 تک زندہ رہے۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی 1946 میں آ کے فوت ہوئی۔
یہ علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی کا ایک خاکہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اللہ